تو یہاں اس آیت میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق اس فتنے کا ذکر ہے جو شخصی طور پر متعلق ہے کہ کوئی آدمی شرک نہ کرے، بدعت نہ کرے، دین کے خلاف بات نہ کرے۔ اور حضرت امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اجتماعی فتنے کا ذکر ہے، کہ کیونکہ خاص کا ذکر ہے، خاص وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو عہدہ والے ہوتے ہیں، تو اس فتنے سے بچو کہ ہر آدمی یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ وہ خاص جو ظالم ہے انہی پر آئے گا فتنہ، ہم پر نہیں آئے گا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم دیکھیں اور اپنی استطاعت کے مطابق بات بھی نہ کریں تو پکڑ میں آئیں گے۔ اگر دنیا میں چھوٹ بھی گئے تو آخرت میں اللہ کی پکڑ اور سزا اور عذاب بہت سخت ہے۔ میں اس حوالے سے صرف آج یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا معاشرہ اور سوسائٹی یہ فتنوں اور آزمائشوں سے کس طرح بچ سکتا ہے، خصوصاً دینی حوالے سے۔ تیسری چوتھی صدی میں ایک بہت بڑے فقیہ، محدث، عالم، شیخ جو فقیہ ابو اللیث سمرقندی کے نام سے مشہور تھے، 373 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے اپنی کتاب بستان العارفین میں 4 وجوہات ایسی لکھی ہیں کہ اگر کسی شہر کے، کسی ملک کے، کسی علاقے کے لوگ ان میں یہ 4 قسم کے لوگ موجود ہوں تو وہاں آزمائشیں نہیں آتی۔ چار قسم کے لوگ جس علاقے میں، جس شہر میں موجود ہوں، وہاں آزمائشیں نہیں آتی، مصیبتیں نہیں آتی، وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ میں وہ 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کل بلدۃ یکون فیہا 4 فاہلھا معصومون من البلاء۔ ہر وہ شہر جس کے اندر 4 قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو اس شہر کے لوگ آزمائش، مصیبت اور فتنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں یا نہیں ہیں، تو ہم پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں، ہم فتنوں میں کیوں مبتلا ہو رہے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ انہوں نے فرمایا: امام عادل لا یظلمہم شیئا۔ انصاف والا حاکم جو ان لوگوں پر کسی چیز کے اندر کوئی ظلم نہ کرے۔ سب سے پہلی بات، عادل حاکم۔ جب رعایا پر عادل حاکم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید بھی آتی ہے اور بڑی فتوحات ہوتی ہیں، بہت فراوانی ہوتی ہے، وگرنہ اس کی نحوست بھی سب پر پڑتی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن وہ ظلم کا شکار ہوتے ہیں اور حکام کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔
اب یہ ہمارے ملک میں جو مہنگائی چل رہی ہے، اس کے اسباب میں یہ بیچارے عوام الناس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو جتنا ٹیکس لگا رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کو کوئی سہولت میسر نہیں آ رہی، بلکہ دن بدن جو ہے وہ زیادہ ہو رہی. لوگ تنگیوں میں مبتلا ہیں. اسی ہفتے میں نے اخبار میں ایک تصویر دیکھی ہے، ایک آدمی نے اپنے اوپر بورڈ لگایا ہوا تھا کہ آدمی برائے فروخت ہے، زندہ انسان اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. خودکشیوں کی خبریں آپ پڑھتے رہتے ہیں. اب ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر ہم سب یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ اگر خدا کی پکڑ آئے گی تو حاکموں پر ہی آئے گی، ہم پر تو نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب پکڑ میں آتے ہیں. آپ دیکھ لیں اب یہ مہنگائی کی صورت میں سب لوگ پکڑ میں آئے ہوئے ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اور بہت سی مثالیں ہیں. تو فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے کہا کہ جس شہر کے اندر، جس ملک میں، جس علاقے میں امام عادل ہو، لوگوں پر ظلم نہ کرے کسی چیز میں، تو اس شہر کے لوگ، اس علاقے کے لوگ، اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ آزمائش کے اندر نہیں پڑتے. سب سے بڑی وجہ ہماری آزمائش میں پڑنے کی یہی ہے، اور اس میں من جملہ ہمارا بھی قصور ہے. ہم ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور آگے لاتے ہیں اور پھر جو ہے بھگتتے ہیں خود ہی. اور دوسری قسم کے وہ آدمی، انہوں نے فرمایا وَعَالِمٌ عَلَى سَبِيلِ الْهُدَى، جس ملک میں ایسے عالم ہوں جو ہدایت کے راستے پر ہوں، تو اس ملک کے، اس علاقے کے لوگ آزمائش اور مصیبت کے اندر مبتلا نہیں ہوتے. معلوم ہوا کہ اس چیز کا بھی فقدان ہے. آج کل علماء ہیں، حق بھی ہیں، تھوڑے ہیں، سو ہیں، بڑے ہیں، زیادہ ہیں، فتویٰ فروش ہیں، اور غلط میں ہاں ملانے والے ہیں، انکار نہیں کرتے. یہ مین دوسری بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگوں پر آزمائشیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں. اور تیسری بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی، تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں وَمَشَائِخٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحَرِّضُونَ عَلَى تَعَالِيمِ الْقُرْآنِ. ایسے مشائخ، ایسے بزرگ، ایسے پیر، جن کو ہم پیر وغیرہ کہتے ہیں، جس شہر ملک کے اندر ایسے مشائخ ہوں جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور قرآن کریم کی تعلیمات کے لیے لوگوں کو برانگیختہ کریں، ابھاریں، ان کی طرف توجہ دلائیں. جس ملک اور شہر کے اندر ایسے پیر اور مشائخ موجود ہوں، وہاں کے لوگ آزمائش میں مبتلا نہیں ہوتے. گویا کہ آزمائشوں میں مبتلا ہونے کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے مشائخ اور پیروں کا فقدان ہو گیا ہے، موجود نہیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو پیر ہیں، مشائخ ہیں، ان کے مشغلے کیا ہو گئے ہیں. وہ بجائے اس کے کہ قرآن کریم کی تعلیمات لوگوں کو دیں اور ان کی طرف لوگوں کو برانگیختہ کریں، توجہ دلائیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، وہ نہیں، بلکہ اس کے بالکل الٹ ہو گیا. وہ دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں.
ان کا منتہائے نظر یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں نذرانے ملیں، ہدیے ملیں. اس کے لیے لوگوں کو ذہن سازی کی جاتی ہے کہ لوگوں کے جیب سے کس طرح ہم پیسہ نکال لیں. حضرت والد ماجد رحمہ اللہ اس پر ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ایک علاقے کے پیر صاحب تھے، ان کے مریدین جب ان کے ارد گرد اکٹھے ہو کر بیٹھتے تو باتوں باتوں میں وہ ان کا ذہن بنانے کے لیے یہ بات کیا کرتے تھے اپنی زبان میں، اپنے علاقے کی زبان میں. یہ لوگ جو ہیں ہدیے دیں، نذرانے دیں اور خدمت کریں. تو خود ہی جب ان کے مریدوں کا جمگٹا ہوتا تو ان کو یہ بات اپنی زبان میں کرتے، ماں ککڑے نہ گوشت سندلے نہ شربت بہت اچھا لگنا ہے. مجھے مرغ کا گوشت اور سندل کا شربت بہت اچھا لگتا ہے. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ لطیفے میں فرمایا کرتے تھے وہ کس کافر کو اچھا نہیں لگتا، وہ تو سب کو ہی اچھا لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مریدین کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ پیر صاحب کو مرغ اچھا لگتا ہے اور سندل کا شربت اچھا لگتا ہے، لہذا اگلی دفعہ جو ہے وہ نذرانہ پیش کر دے گا. یہ اس طرح کے پیر ہو گئے. امر بالمعروف کوئی نہیں ہے، نہی عن المنکر کوئی نہیں ہے. قرآن کریم کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو برانگیختہ کرنا کہ تم قرآن کریم پڑھو، ناظرہ پڑھو، حفظ کرو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، اس کے لیے جو علوم ہیں وہ پڑھو، وہ تو دور کی بات ہے. ان کا سارا نقطہ نظر اس طرح ہے. اور لوگوں کو دین کی جو صریح باتیں ہیں ان سے بھی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی ایسی تعلیمات دیتے ہیں. تو یہ تیسری وجہ ہے، بنیادی وجہ جس کی وجہ سے ہم مصیبتوں اور فتنوں کے اندر مبتلا ہیں. ہمیں ایسے مشائخ اور ایسے پیر میسر نہیں ہیں جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور قرآن کریم کی تعلیمات کی طرف ہمیں توجہ دلائیں، ہمیں ابھاریں، برانگیختہ کریں. کیا مجال ہے کہ کسی پیر نے اگر اپنے مرید کو کہا ہو کہ تم قرآن کریم پڑھو تو وہ کیوں نہ پڑھے؟ تم نے قرآن کریم ناظرہ نہیں پڑھا، قرآن کریم پڑھو. کیا مجال ہے کہ مرید نہ پڑھے؟ لیکن نہیں، وہ پیر بھی ایسے بیٹھے ہیں کہ وہ خود قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور بلکہ نماز کے علاوہ وہ پیر کی خدمت کو زیادہ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس طرح کی تعلیمات جو شریعت اسلامیہ کی صریح خلاف ہیں وہ سرزد ہو رہی ہیں. اس وجہ سے ہم مصیبت اور آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں. اور چوتھی بات، فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے، جس ملک کے اندر اس قسم کے لوگ موجود ہوں گے، چوتھی قسم کے لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں وَنِسَاءٌ مَسْتُورَاتٌ لَا يَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. جس ملک، جس شہر کے اندر، جس علاقے میں باپردہ خواتین ہوں گی اور وہ زمانے جاہلیت کی طرح باہر نہیں نکلیں گی، جیسے وہ زیب و زینت کر کے باہر نکلتی تھیں اور ننگ دڑنگ نکلتی تھیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہی الفاظ استعمال فرمائے، لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. ازواج مطہرات آپ گھروں سے باہر مت لکھیں جیسے زمانے جاہلیت کی خواتین نکلتی. تو جس ملک میں ایسی عورتیں ہوں گی، ایسی خواتین ہوں گی جو باپردہ ہوں گی اور جاہلیت کے طریقے کے مطابق باہر نہیں نکلیں گی، وہ علاقہ، وہ ملک جو ہے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہے گا. یہ چوتھی مین وجہ ہے. اور ہمارے ملک کو
پاکستان کو آپ گہری نظر کے ساتھ دیکھیں تو ان 4 چیزوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی گرفت میں لیا ہوا. نہ عادل حاکم میسر ہے جو لوگوں پر ظلم نہ کرے، نہ ایسے علماء موجود ہیں جو صحیح راستے پر رہنمائی کریں، نہ ایسے پیر موجود ہیں جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں اور لوگوں کو قرآن کی تعلیمات کی طرف برانگیختہ کریں، اور نہ ہی ایسی خواتین میسر ہیں جو باپردہ ہوں اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلیں. اس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے فتنے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ آج کل دیکھتے ہیں یہ جو چھوٹے بچے اور بچیاں جو ہوتی ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو سکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو دین سے کیسے دوسری طرف لے جایا جا رہا ہے. گزشتہ دنوں میں ملتان جو نشتر کالج ہے، میڈیکل کالج ہے، وہاں بچوں اور بچیوں کے حوالے سے وہ ناچ گانے کے پروگرام ہوئے ہیں اور ان کو پورے میڈیا پر نشر کیا گیا. اب وہ نوجوان بچے اور بچیاں جن کا یہ وقت ہے تربیت کا، ان کو والدین بھی ایسے میسر ہیں اور آگے جس تعلیم گاہ کے اندر وہ پڑھ رہے ہیں وہاں کی انتظامیہ بھی ایسی میسر ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہاں کے ان کو اساتذہ بھی ایسے میسر ہیں. تو ایسی صورت کے اندر فتنے نہیں پیدا ہوں گے تو اور کیا ہوگا. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارے اندر یہ صفات اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے اور ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے.